ان کے بارے میں اسلامی نظریہ اور لوگوں کے باطل خیالات، اس حوالے سے آج ہم نے فتویٰ پڑھنا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق اسلام میں کیا حکم ہے اور اس وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ اور بعض لوگ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات جو ہیں انہوں نے پالے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اس وقت کوئی کپڑا نہ کاٹے، سوئے نہیں، چلتی پھرتی رہے، یہ کام نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو حاملہ عورت کے بارے میں سورج گرہن کے وقت اسلام کیا کہتا ہے، اس کو کیا کرنے کا حکم ہے، اور اس کام سے کیا کچھ اس وقت اسے کسی کام سے ممانعت ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے آج ہم یہ فتویٰ پڑھنے لگے ہیں۔ تو فتویٰ پڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ چلیے اب ہم اپنا فتویٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، سورج اور چاند گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم ہے کہ جب کوئی یہ دیکھے تو نماز پڑھے، صدقات و خیرات کرے، تسبیح و تحلیل کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے، اور اس تاریکی و اندھیرے کو دیکھ کر قبر و آخرت کی تاریکی کو یاد کر کے اس سے پناہ مانگے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ہم ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اس آیت کے تحت علامہ شیخ محمد محمود بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سورج گرہن یہ اللہ تعالیٰ کے ڈرانے والی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ سورج کی روشنی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اس کی ضد یعنی اندھیرے میں تبدیل کر دینا یہ ڈرانے کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی انسان طبعی طور پر اس طرح کے کاموں سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جائیں، جس میں ان کی کامیابی ہے۔ اور بندے کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سب سے قریب کرنے والی چیز وہ نماز ہی ہے۔ لہٰذا جب بھی اس کو دیکھیں تو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ سورج گرہن کی نماز 2 رکعت سنت مؤکدہ با جماعت پڑھنا ہے، اور یہ مستحب ہے۔ 2 سے زیادہ رکعات بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ افضل یہ ہے کہ سورج روشن ہونے تک نماز میں مشغول رہیں، یعنی جب تک گرہن ختم نہیں ہوا نماز پڑھتے رہیں۔ قرات طویل کریں اور رکوع سجود کی تسبیحات بھی زیادہ پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر دعا و اذکار و تسبیحات و استغفار کریں۔ یاد رہے کہ سورج گرہن کی نماز میں قرات بلند آواز سے نہ کریں۔ اگر کہیں جماعت کا اہتمام نہ ہو تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاند گرہن کی نماز مستحب ہے، اسے تنہا پڑھیں۔ یہ اعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں، لہذا عورت بھی اپنے گھر کے اندر رہ کر ان اعمال میں مشغول رہے۔ علامہ عبداللہ بن محمد محمود الموصلی حنفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز ہماری نماز کی طرح 2 رکعتیں پڑھیں اور ان میں بلند آواز سے قرات نہ کی۔ مزید فرماتے ہیں، اور امام جمعہ اس کو پڑھائے، اس میں نہ بلند آواز سے قرات کرے نہ اس میں خطبہ پڑھے، اور اگر امام نہ ہو تو لوگ اپنی اپنی 2 یا 4 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں یہاں تک کہ سورج صاف ہو جائے، اور چاند گرہن کی نماز اکیلے اکیلے ادا کریں۔ نمبر 2، حاملہ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھے، دعا کرے، توبہ استغفار کرے وغیرہ، اور اس وقت کام کرنے کی شرعاً یعنی شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور عوام میں جتنی باتیں مشہور ہیں کہ حاملہ عورت کوئی کپڑا وغیرہ نہ کاٹے، سو نہیں سکتی، چلتی پھرتی رہے، یہ کام نہ کرے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے اصل اور باطل ہیں، اور ضعیف الاعتقاد یعنی کمزور اعتقاد والے لوگوں کے توہمات ہیں جن کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو کچھ ہوگا وہ اسی کی طرف سے ہوگا۔ سورج یا چاند گرہن یہ مؤثر بذات نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 اقدس میں جب سورج گرہن لگا تو اتفاق سے انہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، تو بعض لوگوں نے سورج گرہن کو اسی کا سبب قرار دیا، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باطل نظریات کی واضح تردید کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: چاند اور سورج گرہن کسی کی موت یا زندگی سے نہیں لگتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، پس جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اس حدیث پاک میں اس بات کو باطل قرار دیا گیا جو اہل جاہلیت اعتقاد رکھتے تھے کہ ستارے زمین میں مؤثر ہیں یعنی اثر کرتے ہیں، اور خطابی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ چاند یا سورج گرہن زمین میں موت یا نقصان کرنے کے
موجب ہیں یعنی سبب ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرما دیا کہ ایسا اعتقاد باطل ہے، اور سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور تسخیر شدہ ہیں یعنی اس کے تابع ہیں، اور ان کے غیر میں ان کا کوئی اثر نہیں، اور نہ اپنے سے کچھ دور کرنے کی ان کو قدرت ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ان باتوں پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے، بس اللہ پر ہی توکل رکھیں، وہی ہر شے کا مالک ہے، نفع و نقصان اسی کے اختیار میں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس وقت کام کاج کرنا، کپڑا وغیرہ کاٹنا ضروری بھی نہیں ہے، لہذا اگر کوئی حاجت نہ ہو تو عورت ان کاموں سے احتیاط کرے اور تسبیح و دعا و ذکر و اذکار میں مشغول رہے، کیونکہ بالفرض اس عورت کے بچے میں قدرتی طور پر ہی کوئی نقص ہوا تو لوگ ان باتوں پر اور پختہ اعتقاد رکھیں گے، اور ساری عمر کے لیے اس کی جان کا روگ بنا دیں گے کہ اس عورت نے سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت یہ کام کیا تھا، اس وجہ سے بچہ ایسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو احکام شریعت پر عمل کرنے اور بری خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔